السلام علیکم، میرا نام نیہا سیدہ ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں نے تقریباً جولائی 2024 میں سورہ رحمان تھیراپی کی تھی، اب سے 9 ماہ پہلے۔ اور تب سورہ رحمان تھیراپی کا میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں نے سورہ رحمان تھیراپی اپنی جاب کے لیے کرنا چاہی تھی، کیونکہ مجھے جاب نہیں مل رہی تھی کافی عرصے سے، تو میں نے سوچا کہ میں یہ ٹرائی کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز مجھے ٹک ٹاک پہ نظر آئیں، کافی عرصے تک میں ان کو سنتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے کامنٹ کیا ان کی ایک ویڈیو کے نیچے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کرنا ہے، ان سے کیسے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ وہ جنہوں نے مجھے دعا کروائی تھی آپ ہی، وہ میری محسن ہے، وہاں بھی انہوں نے مجھے رپلائی کیا کہ آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ نمبر ڈاکٹر صاحب کا ہے یا کسی اور کا ہے، یہ کیا ہے۔ میں نے اس نمبر پہ میسج کیا اور مجھے آگے سے جواب آیا کہ آدھا گلاس پانی لے کے آپ مجھے کال کر لیں۔ مجھے اس وقت بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ نمبر ڈاکٹر صاحب کا ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کال کیا، آگے سے خاتون بولی، انہوں نے مجھے دعا کروائی، اور دعا کے دوران میرا بالکل جیسے آپ کہہ لیں کہ بہت سالوں کا اور بہت عرصے کا بہت کچھ کھل کے سامنے آیا میرے سامنے، اور میں نے کبھی اس سے پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ دعا ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس دعا کے بعد میں بالکل بدل گئی تھی، میرا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے مجھے بہت ساری چیزوں میں گائیڈ کیا کہ آپ نے معاف کرنا ہے، سب کو دل صاف کرنا ہے۔ پہلے مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں جو ہوں نا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ والے معاملات میں نا ٹھیک ہوں، مطلب حقوق العباد میں ٹھیک ہوں، حقوق اللہ میں چاہے نہیں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے۔ اس وقت مجھے یہ لگتا تھا کہ میں بہت سارے لوگوں سے تو اچھی ہوں نا، مجھے خود میں اتنی خامیاں نہیں دکھائی دیتی تھیں۔ لیکن اس کے بعد مجھے آہستہ آہستہ کر کے اندازہ ہوا کہ مجھ میں کتنی زیادہ خامیاں اور کوتاہیاں ہیں جو میں برتتی ہوں روزمرہ کی زندگی میں، اپنی سوچ میں، سوچنے کے ڈھنگ میں، مانگنے کے ڈھنگ میں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے دعا کروائی، اور پھر میں نے 7 دن تک سورہ رحمان تھیراپی کی کنٹینیوسلی۔ لیکن اس کے بعد مجھے پھر بھی جاب پروجیکٹس نہیں مل رہے تھے، میں بہت ساری جگہ پہ اپلائی کرتی تو میرے دماغ میں سوال آ رہا تھا کہ میں نے یہ تھیراپی کی ہے تو یہ کیوں نہیں ورک کر رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ آہستہ آہستہ میری ڈپریشن اور انزائٹی میں بہت حد تک جو ہے نا بہتری آنا شروع ہوئی، اور وہ ہوتے 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 ختم ہو گئی بالکل۔ اب یہ ہے کہ میں بہت ایک سوشل انسان بن گئی ہوں، مجھے ابھی بھی میں جرنی میں ہوں اپنی، لیکن پہلے کی نسبت میں بہت بدل گئی ہوں، اور میرا ڈپریشن ختم ہو گیا، مایوسی ختم ہو گئی ہے، زندگی کو ایک الگ نظریے سے دیکھنا شروع ہو گئی ہوں۔ تو سورہ رحمان تھیراپی نے میرے انزائٹی اور ڈپریشن کو کیور کر دیا تھا، کیونکہ مجھے تب انزائٹی اٹیکس ہوتے تھے پراپر، اور اس کے بعد سے مجھے نہیں یاد مجھے کبھی انزائٹی اٹیک ہوا ہو۔ پھر کچھ عرصے بعد میں اپنی دعا کنٹینیو نہیں کر پائی، کیونکہ میں تھوڑی سی ہو گئی تھی کہ یہ میری وہ بری دعا کیوں نہیں پوری ہو رہی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے میرا نا رابطہ بڑا بن گیا تھا، بڑے گہرے انداز میں۔ تو مجھے یہ چیز کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور وہ ہر چیز سنتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے علماء وغیرہ کو سن کے میرا کانسیپٹ یہ تھا، میں اتنی دور اس لیے تھی کہ میں تو بہت گنہگار ہوں اور اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہوتے ہیں، جیسے علماء حدیث وغیرہ بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس لیے نہیں پہنچ پاتی ہیں کیونکہ آپ کے گناہوں کا پردہ آ جاتا ہے بیچ میں۔ تو میرا یہ کانسیپٹ تھا، مجھے لگتا تھا اللہ کدھر سنے گا میری، میں تو گناہ اتنے ہیں، اور بخشش کا بھی وہ اتنا نہیں تھا مجھے کہ امید ہوگی، کیونکہ علماء جہنم اور سزاؤں کی باتیں اس طرح بتاتے تھے کہ مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ لیکن ڈیپ ڈاؤن ایک وہ فیلنگ تھی کہ نہیں اللہ ایسا تو نہیں نہ ہوگا، لیکن وہ فیلنگ ڈیپ ڈاؤن ہی رہی، دعا میں وہ فیلنگ اوپر کے آئی میری کہ ہاں اللہ تو نہیں ہے ایسا۔ پھر اس کے بعد سے ایکسپیرینس یہ رہا کہ دعائیں مانگتی تھی، اسپیشلی میں جو چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتی تھی نا، میرا پھر اللہ تعالیٰ سے بانڈ یہ بن گیا تھا جیسے کوئی دوست ہو، جیسے آپ کی ماں ہو، جیسے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ تو مجھے کچھ کھانے کا دل کرتا تھا، میں وہ دعا مانگتی تھی تو میری فوراً قبول ہوتی تھی، اور کبھی کبھار تو ایسے امپاسبل چیزیں قبول ہو جاتی تھیں۔ پھر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سن نہیں رہا، وہ سن تو رہا ہے، لیکن وہ جاب والی کیوں نہیں سن رہا ہے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ آج میری الحمدللہ جاب ڈن ہوئی ہے، اور مجھے اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا ہے، اور مجھے آج آ کے یہ بات سمجھ آئی ہے، کیونکہ میں 2 4 5 دن سے پروبیشن پیریڈ پہ تھی اپنی جاب کے،
اور مجھے ابھی اندازہ ہوا ہے بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ جو ٹائم 9 مہینے کا لگایا ہے، یہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ میں مینٹلی اور ایموشنلی طور پہ اس وقت نہیں تیار تھی، کیونکہ میں تو بڑی مینٹل ہیلتھ میری خراب تھی. جب آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے تو آپ سوشل بھی نہیں ہوتے ہو، آپ کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں صحیح سے ادا کر پاتے ہو. تو وہ چیزیں میری آہستہ آہستہ فکس ہوئی ہیں، اب جا کے مجھے جاب ملی ہے. اور کیونکہ جاب کرنا تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، اگر میں اس وقت مجھے مل جاتی تو میں تو فوراً چھوڑ دیتی جاب، کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو اب مجھے سمجھ آیا کہ جو بھی ہوتا ہے آپ کو تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کی نہیں دعا قبولی ہو رہی ہوتی تو آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، اور ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے. میری دعا کا یہ ایکسپیرینس ہے. اور میں نے آگے لوگوں کو بھی دعا کروائی ہے اور لوگوں کو میسیج دیا. اس کے بعد سے میں لوگوں کو معاف کرنا شروع ہو گئی ہوں. ہر کسی کو نا میں ایک دوسری نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئی ہوں، کہ اگر کسی میں کوئی خامی بھی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، خامی اللہ تعالیٰ بھی تو اگنور کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم پرفیکٹ تو ہیں نہیں، ہم اپنے ایک جرنی میں ہی ہیں، جب تک ہم نے مرنا نہیں ہے ہم اس سفر میں ہی ہیں. تو اگر ہم ریلیکس کرتے ہیں تو ہمیں دوبارہ اس چیز کو فکس کرنا ہوتا ہے، دوبارہ معافی مانگے، دوبارہ معاف کر کے. علم القرآن